دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو تگ و دو ضرور کرنا پڑتی ہے۔ آپ کا ڈیسیژن اور اپنے کام سے لگاؤ ہی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ شروع میں آپ کے کام پر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ہی لڑکے کی کہانی بیان کریں گے جس کے کام کو دیکھ کر آس پاس کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن چند سال بعد مذاق اڑانے والے لوگ اس کے پاس نوکری کرنے لگے۔ دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ کہانی آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی نیا آئیڈیا مل جائے۔ دوستو یہ بات سال 2012 کی ہے کہ میلکون نامی ایک لڑکا جو افریقہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا، اس کے خاندان کی بات کریں تو اس کے خاندان میں کوئی بھی ایجوکیٹڈ نہیں تھا، اور ہر دن کھانا ملنا ان کے لیے ایک بڑی بات ہوتی تھی۔ میلکون کے فادر ایک جواری ہونے کی وجہ سے بچا کچا پیسہ بھی جوئے میں ہار چکے تھے۔ ایسے حالات میں جیسے جیسے میلکون کی عمر بڑھتی گئی، گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر سوار ہونے لگا۔ اس طرح کے حالات کو دیکھ کر میلکون ایک دن گھر سے بھاگ گیا۔ 2-3 دن بنا کچھ کھائے وہ صرف یہی سوچتا رہا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی بدل جائے۔ میلکون جانتا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے سے اس کی فیملی کی پرابلم کبھی سولو نہیں ہو سکتی۔ وہ دل ہی دل میں بزنس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک بزنس پلان آیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر کام کرنے لگا۔ میلکون کو بزنس اسٹریٹجی کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ لگن کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جس کے بارے میں کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میلکون کام سے ملنے والے پیسوں سے پرانے ٹائرز خریدنے لگا۔ اس نے پرانے ٹائروں سے اپنے گھر کو بھر دیا۔ اس کا یہ کام دیکھ کر سبھی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور حتیٰ کہ اس کی فیملی کے لوگ بھی اس پر تنقید کرنے لگے۔ میلکون نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کو جوش اور ولولے کے ساتھ جاری رکھا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میلکون اتنے زیادہ ٹائر کا کیا کرے گا، لیکن میلکون ان پرانے ٹائروں کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والا تھا جس کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہونے والے تھے۔ دراصل میلکون پرانے ٹائروں کو کاٹ کر ربڑ پلیٹس بنانا چاہ رہا تھا، اور ان پلیٹ سے وہ شوز بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میلکون کوئی بھی مشینری خرید نہ سکا، لیکن محنت کرتے ہوئے وہ ہاتھ سے شوز بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور میلکون کے بنائے گئے شوز کافی حد تک مضبوط بھی تھے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افریقہ کے راستوں پر چلنے کے لیے مضبوط جوتوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ میلکون جب کافی سارے شوز لے کر بازار میں بیچنے کے لیے گیا تو میلکون کے شوز کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا، اور پہلے ہی دن میلکون کے سارے شوز بک گئے۔ یہ دیکھ کر میلکون نے اور بھی زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن میں جتنے پیسے اکٹھے ہوئے وہ لے کر اور بھی زیادہ پرانے ٹائرز خریدنے لگا۔ میلکون کا بزنس آس پاس کے شہروں میں مشہور ہونے لگا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقہ میں شوز بنانے والی کمپنیاں بہت کم تھیں، اس لیے میلکون کے کم داموں والے شوز کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ دور دور سے لوگ اس کے شوز خریدنے کے لیے آتے تھے۔ میلکون کا بزنس اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے کچھ لوگوں کو لے کر مشینری خرید کر اپنی ورک شاپ بنا لی۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ وہ لوگ جو میلکون کے کام
کام کا مذاق اڑا رہے تھے وہ میلکون کی ورکشاپ میں کام کرنے لگے۔ شروع میں میلکون کے شوز مضبوط تو ہوتے تھے مگر دیکھنے میں اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن مشینری کے استعمال کے ساتھ جوتوں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس طرح میلکون کا بزنس دن رات ترقی کرنے لگا۔ صرف 5 سال کے اندر ہی میلکون نے اپنے سارے قرضے اتار کر ایک اچھی زندگی کی شروعات کی۔ میلکون شوز کے علاوہ اور بھی پروڈکٹس سیل کرنے لگا اور اس نے مختلف شہروں میں دکانیں اور گودام بھی خرید لیے۔ کچھ پرانے ٹائرز کو لے کر بزنس شروع کرنے والا میلکون مستقل مزاجی اور اپنے کام میں لگاؤ کی وجہ سے 5 سال کے اندر بہت بڑی شوز کمپنی کا مالک بن گیا اور دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ دوستو، آپ کو میلکون کی سٹوری کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔